بسم اللہ الفتاح و بہ استعین۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، آج میں آپ کے سامنے وہ عمل پیش کر رہا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رافع ابن معلی رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمایا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رافع ابن معلی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا، فرمایا کہ الا اعلمک اعظم سورۃ فی القرآن، کیا میں آپ کو قرآن مقدس کی سب سے بڑی صورت باعتبار مرتبہ کے، باعتبار تعداد آیات کے نہیں، باعتبار مرتبہ کے، قرآن مقدس کی سب سے بڑی صورت آپ کو نہ سکھلا دوں؟ سلسلہ چشتیہ کے اکابر نے ایک عمل بیان فرمایا ہے جو حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے۔ فرمایا کہ جس قدر مصائب و مسائل ہوں یا جسمانی امراض یا ضروریات و حاجات، اگر اس عمل کو کرتا ہے تو اللہ عز و جل آدمی کی تمام ضروریات، تمام مسائل حل فرما دیں گے۔ اللہ کے کرم پر نظر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ تو یہ صوفیاء چشتیہ کا یہ معمول رہا ہے، اور اکابر بزرگوں کا، بڑوں کا تجربہ بھی ہے اس پر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رافع ابن معلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، کیا میں تجھے نہ سکھلاؤں یہ بات قبل ان تخرج من المسجد؟ یعنی مسجد میں داخل ہو رہے تھے، اسی وقت حضور نے ارشاد فرمایا کہ مسجد سے نکلنے سے پہلے میں آپ کو یہ بات نہ بتا دوں؟ فَأَخَذَ بِيَدِي، حضرت رافع ابن معلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور نے میرا ہاتھ پکڑ کر ارشاد فرمایا، تو فَلَمَّا أَرَدْنَا أَن نَخْرُجَ قُلْتَ يَا رسول اللہ، مسجد میں پہلے داخل ہوئے، مسجد میں پھر عبادات کے اندر مصروف ہو گئے۔ رافع ابن معلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی عبادت میں، حضور اپنی عبادت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہو کر بلانے لگے رافع ابن معلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، لیکن وہ نماز میں تھے، خاموش رہے، کوئی جواب نہ دیا۔ تو جب نماز سے فارغ ہوئے، نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، تشریف لائے، فرمایا کہ میں نے جب آپ کو بلایا تو آپ نے جواب کیوں نہ دیا؟ حضرت رافع ابن معلی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں نماز میں مصروف تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو نے قرآن مقدس کی یہ آیت نہیں پڑھی؟ یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، کہ جب اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلائیں، ان کی پکار اور آواز کو تم سن لو، ان کی آواز کا، ان کی بات کا جواب دو۔ یہ آپ نے نہیں سنا؟ فرمایا یا رسول اللہ سنا ہے۔ تو فرمایا جواب دیتے، یعنی اگر کوئی شخص نماز میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا ہے، تو پھر ان کو نماز کے اندر جواب دے دینا چاہیے، نماز توڑ کر نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا جواب دے، یہ اس پر لازم ہے۔ تمام ائمہ کرام اور فقہاء کرام کا اس بات پر اتفاق ہے، تو اس کو جواب دینا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو قرآن کیا کہتا ہے، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اس وجہ سے کہ وہ تم کو حیات دیتی ہے، یعنی اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور احکامات یہ تمہیں حیات بخشنے والے ہیں، حقیقی اور ابدی زندگی عطا کرتے ہیں، لہذا توجہ ہونی چاہیے اس طرف، ان کی باتوں کی طرف، ان کے فرامین کی طرف۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ
پھر سن، میں نے تجھے کہا تھا، وعدہ کیا تھا، مسجد سے نکلنے سے پہلے پہلے میں تجھے قرآن مقدس کی عظیم ترین صورت، اعظم صورت فی القرآن، قرآن میں جو سب سے بڑی صورت ہے باعتبار مرتبے کے، وہ آپ کو سکھلاؤں گا۔ فرمایا یا رسول اللہ بتلائیے۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ مبارک صورت جس کو سورۃ فاتحہ کہا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی السبع المثانی والقرآن العظیم، یہی سبع مثانی ہیں، بار بار دہرائی جانے والی آیات بینات ہیں، نماز کی ہر رکعت کے اندر، قیام کے اندر یہ موجود ہے، لہٰذا یہ القرآن العظیم الذی اوتیتہ، یہی قرآن عظیم ہے، یہ اللہ پاک نے مجھے عطا فرمایا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، پروردگار عالم نے اپنا احسان بتلاتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ اے محبوب، ہم نے آپ کو سبع مثانی عطا کی ہیں۔ سبع مثانی سے مراد سورۃ فاتحہ، یہ عظیم سورت قرآن مقدس کی ہم نے آپ کو عطا کی۔ والقرآن العظیم، اس کو قرآن عظیم کہا گیا ہے۔ ارے قرآن عظیم، قرآن کریم، قرآن مجید تو وہ ہے جس کی 6666 آیات ہیں، لیکن اس کو قرآن عظیم کہا گیا ہے، صرف سورۃ فاتحہ کی 7 آیات، باقی تمام قرآن مقدس کی آیات بینات یہ اس اجمال کی تفصیل ہیں۔ سورۃ فاتحہ اجمال ہے، باقی سارا قرآن مقدس اس مبارک سورت کی تفصیل بیان کرتا ہے۔ تو یہ تفصیل ہے۔ اللہ عز و جل نے مکمل قرآن مقدس کو ان آیات بینات کی بطور شرح کے بیان فرمایا، اس کی تفصیل و تشریح کے، کہ سمجھو سورۃ فاتحہ میں کیا بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ مبارک سورت سلسلہ چشتیہ کے اکابر سے بھی معمولات منقول ہیں، ان سے ثابت ہیں، جو وہ حل المشکلات کے لیے بتلاتے ہیں کہ اس کو پڑھو، مشکلات، پریشانیاں، امراض، جس قدر مسائل ہیں الجھے ہوئے، سب دور ہو جائیں۔ وہ آسان سا عمل ہے، پہلے بھی ہم کئی مرتبہ بتلا چکے ہیں، اکابر چشتیہ کا مجرب عمل ہے۔ یہی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان میم کو ساتھ ملا کر پڑھو، الف لام کے ساتھ۔ اس کو آپ نے 41 مرتبہ 40 دن تک، تمام مشکلات حل ہو جائیں گی، اور جہاں کہیں بدامنی پھیلی ہوئی ہے، جہاں کہیں جھگڑے اور اختلافات ہیں، الجھے ہوئے مسائل ہیں، اور وقتاً فوقتاً جھگڑے کی آگ بھڑک اٹھتی ہے، یہ عمل کرنے کے بعد آپ 7 مرتبہ قرآن مقدس کی یہ آیت پڑھ لیں، کلما اوقدوا نارا للحرب، کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها اللہ ویسعون فی الارض فسادا واللہ لا يحب المفسدین۔ اس آیت مبارکہ کو 7 مرتبہ پڑھو۔ اللہ عز و جل قیومیت کی شان رکھنے والی عظیم ذات، وہ
آپ کے تمام تر مسائل حل کر دیں گے، اور اللہ عز و جل جہاں بھی جھگڑا ہے، جہاں بھی بدامنی پھیلی ہوئی ہے، کچھ دنوں کے بعد پھر فتنہ و فساد، کبھی کس کی طرف سے کبھی کس کی طرف سے، خصوصاً دین کے کسی شعبے میں کام کرنے والے آدمی کے خلاف تسلسل کے ساتھ شیطانی پروپیگنڈے جاری رہتے ہیں۔ کبھی کس کونے سے اٹھ رہے ہیں، کبھی کس کونے سے، کبھی اپنے دشمن کبھی پرائے دشمن۔ مقصود کیا ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے یہ دل برداشتہ ہو کر اس کام کو چھوڑ کر نکل جائے، لیکن لگے رہنا ہے، موت تک لگے رہنا ہے۔ اس آیت مبارکہ کو پڑھو، دیکھو کہ شیطان دم دبا کر کیسے بھاگتا ہے۔ کلما اوقدوا نارا للحرب، کیا مطلب؟ جب جہاں کہیں نارا للحرب، اوقدوا نارا للحرب، جنگ کی آگ کو سلجھایا جاتا ہے، پھونکیں مارے جاتی ہیں اور اس کو بھڑکا دیا جاتا ہے، اطفأها اللہ اس کو بجھا دیتے ہیں۔ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، لوگ فساد مچانے کی کوشش کرتے ہیں کہ زمین میں فساد پھیل جائے۔ عام طور پر مشکوک و نسب لوگ، ایسے جو ایک وہمی مریض ہوتے ہیں، اس قسم کے لوگ، اور جن کے نسب العیاذ باللہ عجیب قسم کے ہوتے ہیں، ان کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ کس کے بیٹے ہیں، کیا ان کے دماغ ہیں، کس قدر ان کی کیسی سوچ ہے۔ اسی لیے فرماتے ہیں نکاح کو شریعت میں لازم کیا گیا ہے تاکہ روئے زمین پہ امن پھیلے۔ نکاح کے ذریعے سے اور حلال جائز تعلق کی برکت سے جو اولاد ہوتی ہے وہ امن فی الارض کا سبب بنتی ہیں، اور جو حرام کے ہوتے ہیں وہ روئے زمین پر فساد پھیلاتے ہیں، وہ فسادی ہوتے ہیں۔ جھگڑا کرنا، دنگا فساد کرنا، لوگوں کو ذلیل کرنا، کسی کو رسوا کرنا، کسی کی پگڑی میں ہاتھ ڈالنا، یہ ان کے کام ہوتے ہیں صبح سے شام تک۔ جگہ جگہ بیٹھ کر ڈینگے مارنا، تذلیل و تحقیر، ذلت آمیز گفتگو کرنی، ناک بھوں چڑھانے، لوگوں کو حقیر سمجھنا، یہ ان کا کام ہوتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ جو فسادی ہیں یہ بھی میری پیداوار ہیں، جب یہ آگ بھڑکائیں گے جو میرے پیارے بندے ہیں، میں اپنے بندوں کے ساتھ ہو کر اس آگ کو بجھا دوں گا، امن و عافیت پیدا کر دوں گا۔ لیکن عافیت مانگنی چاہیے۔ اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک۔ پڑھتے رہنا چاہیے، اے اللہ زوال نعمت سے بچا اور عافیت کے پھر جانے سے محفوظ فرما۔ عافیت دائیں بائیں نہ ہو جائے، عافیت اگر ہٹ گئی ذلت مقدر ہوتی ہے، پریشان رہتا ہے بندہ، اور جھگڑے کی حالت اور کیفیت میں نہ عبادت پر لطف ہو سکتی ہے، نہ یکسوئی نصیب ہوتی ہے، نہ تلاوت اچھی ہو سکتی ہے۔ سارے معاملات جھگڑے اور اختلافات کی زد ہو جاتے ہیں، منتشر ہو جاتے ہیں، انسان پریشان رہتا ہے۔ اسی لیے امن کی حالت اللہ سے مانگا کرو، عافیت مانگا کرو۔ میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ حضرت خضر علیہ السلام کے کئی واقعات بیان کیے ہیں۔ ایک واقعہ بیان کیا کہ ایک آدمی آیا حضرت کے پاس، کہنے لگا حضرت گزارش یہ ہے دعا کیجئے کہ میں بہت بڑا مالدار بن جاؤں۔ خواہش تو ہوتی ہے مالدار بننے کی، لیکن وہ سمجھتے ہیں شاید زندگی کا سکون پیسوں میں ہے، مال میں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے مال میں نہیں رکھا۔ اب آج میں ایک یورپین ملک کا ایک واقعہ پڑھ رہا تھا۔ ایک آدمی کسی بڑے یورپی ملک میں رہتا تھا اور ان کے پارلیمنٹ کا رکن بھی تھا، بہت کچھ اللہ نے اس کو عطا فرمایا۔
اپنی کچن کے اندر مردہ لاش پڑی ہوئی پائی گئی۔ کچن میں پایا گیا، جسم کے اوپر کوئی چیز نہیں تھی سوا اس تاکی کے، جس سے وہ اپنا ڈھکن اتارتے ہیں ہم، آگ میں گرم ہوتا ہے تو تاکی ہوتی ہے، اسی چھوٹے سے کپڑے سے ڈھکن اتار لیا، وہ اس کے جسم پر پڑی ہوئی تھی، برہنہ تھا اور کوئی چیز نہیں، جس کو فرماتے ہیں متاع۔ یہ متاع ہے، کل متاع الدنیا قلیل، متاع الحیاتی دنیا، دنیا متاع ہے، دنیا کو متاع کہا گیا ہے، اور متاع اسی تاکی کو کہا جاتا ہے کہ اوپر سے ڈھکن اتار لیا جائے، ہاتھ بھی نہ جلیں، اسی مقصد کے لیے کام آتی ہے۔ دنیا بھی ہماری ضرورت کی چیز ہے، ہم جلیں نہیں دنیا کے غم میں، ضرورت کا اٹھائیے اور چلیے آخرت کی طرف روانہ ہو جاؤ۔ تو بہرحال اس کو وہاں سے اٹھایا گیا، تحقیقاتی کمیٹی آئی، انہوں نے تحقیقات کی کہ اس کو ہوا کیا ہے۔ کسی نے زہر دیا، کسی نے گلا گھونٹا، مکہ لگایا، جسم پہ کوئی زخم نہیں۔ آخر کیا ہوا؟ کیوں اس طرح یہ معاملات ہوئے؟ تو تحقیق کرنے کے بعد تحقیقاتی کمیٹی نے بتایا کہ اس کو بالکل کچھ نہیں تھا، کسی نے قتل نہیں کیا، بالکل ٹھیک، اور اپنی جنسی خواہشات کی تکمیل کے لیے وحشی بن کر پھر رہا تھا یہ، اور یہ جنون اس قدر اس کے دماغ پر غالب ہوا کہ یہ ہوا آکسیجن لینا اس کا دماغ بھول گیا، اسی موت مر گیا۔ اس کا دماغ اس قدر مگن تھا اپنی جنسی خواہشات کی تکمیل کے لیے، جبکہ یہ خواہشات کی تکمیل کے لیے اللہ عز و جل نے یہ جہان بنایا ہی نہیں ہے، یہ جہان، یہ دار الحقوق ہے، آخرت کی تیاری کے لیے اللہ نے یہ زندگی عطا فرمائی ہے، آگے روانہ ہو وہ، اور جب یہ آنکھیں بند ہوں گی، قیامت قائم ہوگی، آخرت شروع ہوگی، تو فرمایا وہاں تمہیں دار الاجور میں تمہارے اعمال کا پورا پورا اجر، تمہاری خواہشات کی تکمیل کے لیے بہت بڑے جہان، نہ ختم ہونے والی زندگی۔ یہ معاملات بنے اس کے، اسی موت مر گیا وہ۔ تو برادران عزیز، ہمیں ان خواہشات کی تکمیل کے لیے یہ چیزیں اختیار نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اللہ نے عام اعلان کر کے فرمایا ہے قرآن مقدس میں، جہاں الا آتا ہے، الا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ خبردار، کان کھول کر سن لو، میرا یہ اعلان ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار، کان کھول کر سن لو، میں نے تمہارا اطمینان قلبی، اللہ نے فرمایا میں نے اپنے ذکر میں رکھا ہے، یہ کرو تو تمہیں میں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، میں تمہیں پر لطف زندگی عطا کروں گا، مزے اڑاؤ گے تم، وہ تمہارے پاس یہ نہیں ہے کہ جیب میں ہر وقت پیسے ہوں، کچھ بھی نہ ہوگا، پھر بھی تمہارے دل میں وہ سکون ہوگا جو بادشاہوں کو میسر نہیں ہوگا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام سے کہا مالدار ہو جاؤ، انہوں نے فرمایا دیکھو کوئی جس پر دل مطمئن ہو جائے، مارکیٹ کا چکر لگاؤ، میں دعا کروں گا اللہ ویسے بنا دیں گے۔ اب وہ گیا، ایک آدمی پر دل مطمئن ہوا، پھر حضرت نے سمجھایا اس کو، حال احوال معلوم کیے، لمبا چوڑا واقعہ ہے، پہلے بھی آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں۔ اس سے حال پوچھا، اس نے بتایا کہ میرے تو اندر جو ہے وہ آگ کی بٹھی جل رہی ہے، میں تو بہت پریشان ہوں۔ جس پر اس کا دل مطمئن ہوا کہ یہ تو بہت بڑا مالدار اور خوشحال ہے، تو پھر واپس آیا، کہنے لگا حضرت ایک پر دل مطمئن ہوا، وہ بھی مضطرب اور پریشان، اس کا حال سننے کے قابل نہیں، اب حضرت آپ بتلائیے کہ میں کیا کروں؟ حضرت نے فرمایا میں تیرے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تجھے عافیت نصیب فرما دے۔ تو یہ پڑھو گے، ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت عافیت ہے۔ کوئی کام کر رہے ہو دنیا کا یا دین کا، بڑے بڑے صلاحیتوں والے لوگ
آفیت کے نہ ہونے کی وجہ سے صلاحیتیں کھو بیٹھے ہیں۔ دین کا کام یا دنیا کا کام کرنا چاہتے ہو، عافیت طلب کرو اللہ تعالیٰ سے۔ عدالتوں کے چکر کاٹتے کاٹتے زندگی گزر جاتی ہے، عافیت اگر چھن جائے تو۔ اسی لیے ہر وقت اللہ سے عافیت طلب کیا کرو، اور بہت سی مسنون دعائیں بھی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عافیت کے متعلق ارشاد فرمائی ہیں۔ اگر لمبی چوڑی دعائیں نہیں آتی آپ کو تو آپ یہ پڑھ لیا کریں، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی دینی و دنیایا، اے اللہ میری دین میری دنیا میں مجھے عافیت نصیب فرما، یہ پڑھو۔ اور مناجات مقبول لے لیجئے، اس میں تمام دعائیں موجود ہیں۔ منزلیں بنی ہوئی ہیں، 5 منٹ لگتے ہیں ایک منزل پڑھنے کے لیے۔ روزانہ آپ اس کو پڑھیں نہیں، بلکہ درد دل کے ساتھ مانگتے رہا کریں وہ دعائیں، یعنی دل میں اللہ یہ چیز بھی مجھے عطا فرما دے، یہ چیز بھی مجھے عطا فرما دے۔ اس طرح مانگو گے اللہ ضرور عطا فرمائیں گے۔ تو یہ آیت مبارکہ روزانہ اگر زیادہ حالات خراب ہوں ہر نماز کے ساتھ لازم کر لیجئے۔ کون سی؟ کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها اللہ ویسعون فی الارض فسادا واللہ لا یحب المفسدین۔ یہ انشاءاللہ پڑھو گے، اور علماء چشتیہ، اکابر چشتیہ سلسلے کے بڑے بزرگوں نے جو ارشاد فرمایا ہے یہ عمل بھی کرو۔ کینسر کے مریض اس سے ٹھیک ہوئے ہیں، کینسر کے مریض، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے بکھرے ہوئے حالات میں رہنے والے لوگوں کے حالات اچھے کیے۔ جو بھی اس کو پڑھے گا انشاءاللہ اس کے مشکل مسائل حل ہو جائیں گے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری تمام نیک خواہشات اور نیک مرادیں پوری فرمائے۔ والسلام وما علینا۔